أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وقال أيضا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بھائیو دوستو، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے نظر و نیاز اور منت کے تعلق سے کچھ گفتگو کی تھی. اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ مزید باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. بھائیو اور دوستو، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نظر و نیاز عبادت ہے. نظر و نیاز عبادت ہے، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ جو چیز عبادت ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کی جا سکتی. کسی بھی ذہنیت کے ساتھ، کسی بھی سوچ کے ساتھ، چاہے تعظیم کے نام پر، توقیر کے نام پر، عزت و احترام اور عقیدت کے نام پر، کسی بھی نام پر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کی نظر مانی نہیں جا سکتی. اسی طرح سے اللہ رب العزت ہی کے نام کی اگر نظر ہو اور اسے وہاں انجام دیا جائے جہاں غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز پیش کی جاتی ہو تو یہ بھی حرام ہے، شرک کے زمرے میں ہے، اور ایسے لوگوں کو جلد از جلد توبہ تائب ہو کر توحید کی طرف پلٹ آنا چاہیے. میرے بھائی میرے دوست، میں نے آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے سورہ حج کا، ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم. پھر حجاج کو چاہیے کہ وہ اپنے میل و کچیل کو دور کریں اور اپنی نظروں کو پوری کریں. یہاں علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہاں امر سے مراد وجوب ہے، یعنی اگر نظر مانی ہے تو اسے پورا کرنا واجب ہے. اور امر کون دے گا؟ ظاہر سی بات ہے حکم یہ اللہ رب العزت ہی کا ہو سکتا ہے، قرآن میں ہے. اور یہ جو امر وجوب پر ہے اور امر دلالت کرتا ہے عبادت پر، اور عبادت کا حکم اللہ کے علاوہ کوئی اور دے نہیں سکتا، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں جا سکتی. تو اسی ٹکڑے سے ساری چیزیں جو پورے خطبے کا لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا شروع میں. اب میں کچھ مسئلے مسائل اور احکام کی باتیں کروں گا. نظر و نیاز کہتے ہیں کہ ایک انسان اپنے اوپر ایسی چیز کو واجب کر لے جو اس کے اوپر واجب نہیں تھی. اب جیسے ایک انسان عام حالت میں یا کسی اضطراری اور مصیبت کی حالت میں اپنے اوپر واجب کر لے کہ اللہ میرا یہ کام اگر ہو گیا، میں اس مصیبت سے اگر بچ گیا تو پھر میں اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، یا اتنی ایسی عبادات کروں گا. تو یہ عبادت، یہ خرچ کرنا آپ کے اوپر فرض اور واجب نہیں تھا، آپ اس کے مکلف نہیں تھے، آپ نے اپنے اوپر اسے واجب کیا ہے. اسی کو نظر کہتے ہیں سادے سے مفہوم میں. میرے بھائی دوسری بات آپ یہ جانتے چلیں کہ نظر و نیاز کے ماننے کو شریعت نے اچھا نہیں گردانا ہے. پچھلے خطبہ جمعہ میں بات آئی تھی، یہ چیز پسندیدہ نہیں بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. آپ نے بصراحت نظر ماننے سے منع کیا اور روکا ہے، کیونکہ نظر ماننے سے آپ کی تقدیر میں کوئی فرق نہیں پڑتا. حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں، بلکہ بخیل کے مال سے مال نکالنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے، بس اس سے آپ کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نظر مانیں تب بھی وہی ہونا ہے جو مقدر ہے، نہ مانے تب بھی وہی ہونا ہے جو مقدر ہے. اللہ رب العزت نے جو تقدیر میں آپ کے لکھ دیا ہے، نظر کے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
اب یہی ایک بات اور جان لیں کہ جب نظر ماننا اطاعت کے کاموں میں بھی پسندیدہ نہیں تو اطاعت کے کام میں جب نظر کو پسندیدہ نہیں مانا گیا تو اگر یہ نظر غیر اللہ کے لیے ہو تو پسندیدہ کیسے ہو سکتی؟ یہ نقطہ لے چاہیے۔ اگر اطاعت کے کام میں یہ ناپسندیدہ ہے حدیث کی روشنی میں تو پھر غیر اللہ کے لیے اگر نظر مانی جائے تو پھر یہ عمل مناسب کیسے ہو سکتا؟ غیر اللہ کی میں ایک دو شکل پیش کر دوں۔ جیسے کوئی آدمی نظر مانے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں شیخ بدوی یا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا اور دیگر اولیاء کرام جو اصلی ہیں یا نقلی جنہیں لوگوں نے مان لیا ہے حالانکہ ان کی ولایت مسلم نہیں ہے، بہرحال جو بھی ولی ہو اصلی یا نقلی، کسی ولی کے نام پر نظر پیش کرنا یہ غیر اللہ کے نام کی نظر ہے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ نے بچہ دیا تو میں اللہ کی رضا کی خاطر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جا کر چراغ روشن کروں گا، یہ شرک ہے، یہ شرکیہ نظر ہے۔ اور شرکیہ نظر ہو یا معصیت والی نظر ہو اس کو کیا نہیں جاتا۔ تب کیا کیا جائے گا؟ باتیں بعد میں آئیں گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ رب العزت کی اطاعت والی نظر ناپسندیدہ ٹھہری شریعت کی نگاہ میں تو غیر اللہ کے نام کی نظر اس کی گنجائش امت مسلمہ کے بیچ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بہت وافر مقدار میں اس طرح کی نظریں ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور اس پر قدغن نہیں لگائی جاتی، اس پر روک نہیں لگائی جاتی اور اس کے خلاف گفتگو لوگ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ چیز قابل توجہ ہے اور ہمارے اور آپ کے ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو سنجیدگی سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اب میں آپ کو ذرا ایک بات اور بتاتا چلوں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے نظر پورا کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ میں نے آیت کریمہ پیش کی تھی پچھلے خطبہ جمعہ میں۔ بعض خاص لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے جو نظر کو پوری کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو یہ کون سی بات ہوئی؟ ایک طرف نظر پوری کرنے والوں کی تعریف، دوسری طرف نظر ماننے ہی کی ناپسندیدگی کا اظہار۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ صرف طاعت کی نظر مانتے ہیں، یعنی وہ مشروط نہیں کرتے میرا کام ہوگا تب میں ایسا کروں گا، ایسا نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اوپر کسی عبادت کو واجب کر لیتے ہیں، کسی شرط کی بنیاد پر نہیں بلکہ شکر کی بنیاد پر۔ یوں ہی اپنی سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے ایک آدمی اطاعت میں اپنے آپ کو مزید لگانے کے لیے اپنے آپ پر واجب کر لے کہ اب میں رات کے آخری پہر کچھ رکعات تہجد یا قیام اللیل کروں گا، تو یہ اطاعت، یہ عبادت مشروط نہیں ہے، معلق نہیں ہے، اللہ کو مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بندے نے یوں ہی مانی ہے تاکہ اس کے اندر چستی پیدا ہو، جو سستی ختم ہو جائے، یا اللہ اسے کوئی نعمت سے نوازے، اس نعمت کے شکریہ پر وہ اپنے اوپر واجب کر لے کہ اللہ نے مجھے صحت دی، اس کورونا کے ایام میں کورونا سے بچ گیا۔ اب اس شکر کے طور پر اگر وہ اپنے اوپر واجب کر لے کہ اب میں ہفتے میں 1 پارہ یا 4 پارہ یا 10 پارہ قرآن کی تلاوت کروں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، یہ چیز پسندیدہ ہے۔ ایسا کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی کراہت کیا ہے وہ ذرا سمجھیں۔ اب میں ذرا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ جس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے وہ نظر ہے جو کسی نہ کسی چیز پر معلق ہو۔ اگر ٹھیک ہو گیا میرا بھائی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں حج کروں گا، عمرے کروں گا، نفلی۔ تو میرے بھائی دوستو، اگر بطور معاوضہ ہو یا معلق ہو
تو پھر ایسی نظر ماننے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کیا ہے، ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیں حکمتیں کیا ہیں اس میں، ذرا حکمت دیکھیں۔ اور حکمت میں سب سے اہم نقطہ کیا ہے؟ انسان کے عقیدے کی سلامتی یہاں مقصود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان نظر مانتا ہے مشروط کر کے، اگر ایسا ہوا تو ایسا کروں گا، یہ مشروط ہوا، اب یہ معلق ہوا، بطور معاوضہ ہوا۔ اب دیکھیں یہاں جب بطور معاوضہ کرتا ہے اور اگر وہ کام ہو گیا تو اب چونکہ کام ہو گیا تو اسے وہ کام کرنا لازم ہو گیا۔ اب اگر اس نے وہ کام کرنا جو اس کے اوپر واجب اس نے خود کر لیا ہے، تو جب کرنے کی باری آتی ہے تو پھر اس موقع پر انسان راستے ڈھونڈتا ہے بچ نکلنے کی۔ تو پھر علماء سے وہ مسئلے پوچھتا ہے، مولوی صاحب ایسا ایسا میں نے نیت کر لیا تھا، نظر مان لی تھی، اب کیا وہ کرنا ہی پڑے گا یا اس کے بچاؤ کی کوئی شکل ہے؟ یا اگر ایک تو وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، اس عبادت کو کرنے کے بجائے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ کرنے پر آ بھی جائے تو دل حاضر نہیں ہوتا، وہ اب کر رہا ہے بوجھ سمجھ کر، کرنا پڑے گا نا، واجب ہو گیا ہے، واجب کر لیا ہے اپنے آپ پر، تو اس مجبوری پر بوجھ سمجھتے ہوئے دل سے نہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو آپ دیکھیں جب بطور معاوضہ یا بطور معلق جب آپ عبادت کریں گے تو وہ چاشنی نہیں آتی جو عام عبادات میں آتی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ لوگ جوش میں آ کر جب نظر مانتے ہیں تو کوئی بڑی چیز مانتے ہیں، بغداد جاؤں گا، مدینہ جاؤں گا، یا 1000 نمازیں پڑھوں گا، 20 پارے پڑھوں گا، اب اسے 1000 روپے دوں گا۔ اب جب 1000 روپیہ دینے کی بات آئے، 1000 رکعت نماز پڑھنے کی بات آئے تو اب ناریاں آتی ہیں۔ اب آپ بتائیں 4 رکعت نماز پڑھتے تو ناری بنتی ہے، اب 1000 رکعت تو کیسے پڑھے گا؟ اب اس کے بعد کام ہو گیا، مقدر تھا، ہو گیا، اب نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے، چھوڑیں تو مصیبت، کریں تو مصیبت۔ تو شریعت بہت سادہ ہے، بہت سہل اور آسان ہے، ہم اسے مشکل بنا دیتے ہیں۔ 2-3 باتیں میں اور کہہ دوں، جو میں نے کہا تھا نا کہ اس سے عقیدے کی سلامتی مقصود ہے۔ کیوں؟ بعض جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں یا جو جاہلی اعتقادات سے متاثر ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نظر مان لیں گے تو جو چیز ہمیں مطلوب ہے، جو چیز چاہیے وہ ضرور ملے گی۔ نظر ماننے سے مطلوبہ چیز ضرور ملتی ہے، یہ ان کا اعتقاد ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نظر مان لی کہ اللہ نے بیٹا دیا تو ایسا کریں گے تو بیٹا ضرور ہوگا۔ یہ جاہلانہ سوچ ہے اور جاہلیت کی پیداوار ہے، یہ اسلامی سوچ نہیں، یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے انسان ایسی سوچ نہیں سوچ سکتا۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نظر مان لیں گے تو اللہ ضرور پورا کرے گا اور جلد پورا کرے گا، یا اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفع کا باعث ہے، یعنی نظر مان لیں گے تو اس کام میں فائدہ ہوگا اور نقصان سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اب یہ سب ساری چیزیں اعتقادی غلطیاں ہیں، یہ سب عقیدے کا فساد اور بگاڑ ہے۔ تو اس عقیدے کے فساد اور بگاڑ سے بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی میں بریک لگا دی، اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے ماننے سے آپ کی تقدیر پر کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مقدر ہے وہ ہو کے رہے گا، نظر مان لیں تب بھی، نہ مانیں تب بھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اب مجموعی طور پر اگر نظر کی تقسیم کریں تو 2 تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے اللہ کی اطاعت والی نظر اور ایک ہے اللہ کی معصیت والی نظر۔ اب معصیت والی نظر میں کئی قسمیں علماء نے ذکر کی ہیں، میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی۔ ان کا خلاصہ آج کے اس تقریر کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ نظر مانے نہ، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نظر مان ہی لی ہے تو نظر مانے بھی تو وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت والی مانے، اس میں غیر اللہ کا کہیں شائبہ تک نہ ہو، نہ ایسی جگہوں پر وہ عبادت کرنے کا کی نظر مانے
جن جگہوں پر غیر اللہ کی پوجا اور پرستش ہوتی ہو، جہاں غیر اللہ کی تعظیم کے طور پر ہی صحیح یا محبت کے نام پر یا عقیدت کے نام پر، کسی بھی نام پر جہاں لوگوں کا جمگھٹا ہو، میلہ ٹھیلا لگتا ہو، جہاں غیر اللہ سے دعائیں اور فریادیں طلب کی جاتی ہوں، فریاد رسی کے لیے پکارا جاتا ہو، ایسی جگہوں پر اللہ کی عبادت کی نظر بھی نہیں مانی جا سکتی۔ ایسی جگہوں پر اللہ کی اطاعت کی عبادت کی نظر بھی نہیں مانی جا سکتی۔ اب ایک آدمی غیر اللہ کی قبر پر کھڑے ہو کر کے اللہ سے مانگے، یہ بھی مناسب نہیں۔ جائے کہ وہ صاحب قبر ہی سے مانگے، صاحب قبر سے مانگنا اس کے شرک اکبر ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے اس قبر پر کھڑے ہو کر کے مانگا جائے، قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کے، قبر کے پاس جا کر کے، اس مزار کے پاس جا کر کے اگر آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے روئے گر گرائیں، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس میں بھی شرک اصغر ہے، اور یہ بھی انسان کو شرک اکبر تک لے جاتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں، ہر چھوٹی برائی بڑی برائی کے راستے کو کھولتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کی باتیں یہ ہیں کہ نظر پہلی بات مانے نا، اور اگر مانی ہے اطاعت والی تو اسے کر گزریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس کا کفارہ ہے، اور وہ کفارہ یمین جو قسم والا ہے۔ اور اگر معصیت کی نظر مانی ہے، غیر اللہ کے استھان پر جا کر کے کچھ کرنا ہے، یا غیر اللہ کے نام کی مانی ہے، تو اس نظر کو پورا بھی نہیں کرنا ہے، اور اس پر کفارہ بھی نہیں ہے، بلکہ سچی خالص توبہ ہے۔ اور اگر انسان نے نظر مانی معصیت کی، گناہ کی، کسی موقع پر آپ نے ایسا کر دیا تو یہ معصیت کی نظر ہو گئی۔ اب یہ معصیت نافرمانی کی نظر اگر مانی ہے تو یہ تو منعقد ہو جائے گی، لیکن کیا نہیں جائے گا۔ جب کیا نہیں جائے گا تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کفارہ یمین ہوگا، یعنی جو قسم والا کفارہ ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا، یا ان تینوں کے نہ کرنے کی صورت میں 3 دن کا روزہ رکھنا۔ یہ تھی نہایت مختصر اور اہم باتیں، اور تفصیلی گفتگو تو نہ ہو سکی، لیکن بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے، اپنے عملی زندگی میں اس کے نفاذ کی توفیق دے، آمین۔